الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. انتہائی لائق کے ساتھ احترام برادران اسلام، ماہ سفر اسلامی مہینوں کا دوسرا مہینہ شمار ہوتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے اندر کافر عجیب و غریب کام کیا کرتے تھے اور اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے. اس مہینے میں کوئی کاروبار شروع کرنا، سفر کرنا، شادی بیاہ طے کرنا وہ ناجائز سمجھتے تھے. اور خصوصاً اس مہینے کے پہلے 13 دنوں کو بڑا سخت اور بہت ہی منحوس سمجھتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے تشریف لا کر زمانہ جاہلیت کے یہ سارے غلط تصورات مٹا کر رکھ دیے اور ان سب کی پرزور انداز میں تردید اور نفی فرما دی. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر. نہ تو کوئی بیماری از خود متعدی ہو کر کسی کو جا لگتی ہے اور نہ کوئی خاص پرندہ منحوس ہوتا ہے، اور نہ بدشگونی اور بدفعلی لینا درست ہے، اور نہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا درست ہے. تو عرب لوگ دنوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے اور چیزوں سے، دنوں سے، تاریخوں اور مہینوں سے بدفعلیاں اور بدشگونیاں لیتے تھے. مثلاً کسی نے سفر پر جانا ہوتا تو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو پتھر مار کر اڑاتا تھا. اگر وہ بائیں طرف کو اڑ کر چلا جاتا تو سمجھتے کہ یہ سفر کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے کہ یہ سفر کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہوگا. اسی طرح اگر عقاب پر ان کی نظر پڑ جاتی تو اپنا سفر کینسل کر دیتے تھے کہ یہ عقوبت اور سزا سے ہے، تو ہمارا سفر ٹھیک نہیں رہے گا. اور اگر غراب یعنی کوے پر ان کی نظر پڑ جاتی تو بھی اپنا سفر منسوخ کر دیتے کہ یہ مسافرت اور غربت کی طرف اشارہ کر رہا ہے.
دنوں کو، جانوروں کو اور مہینوں کو منحوس سمجھنے کا یہ عقیدہ اور نظریہ مشرکین عرب اور کفار میں پایا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر دو ٹوک الفاظ میں ان تمام غلط نظریات اور ان تصورات کی نفی فرمائی اور بتایا کہ نحوست کا تعلق کسی زمانے سے، کسی مکان سے، کسی جانور سے، کسی مہینے اور دن سے نہیں ہے۔ نحوست کا تعلق انسان کے گناہوں کے ساتھ ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بھی کہتا ہے اور پھر ان تصورات میں بھی اپنے آپ کو الجھا دیتا ہے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی ایک جھلک تھی، اور آج کا زمانہ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا زمانہ کہتا ہے اور سمجھتا ہے، اس زمانے میں بھی زمانہ جاہلیت کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، آج کے لوگ بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا، کاروبار کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، آج کے دور میں بھی لوگ شادی کرنا اور کاروبار شروع کرنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ پرندوں سے، جانوروں سے اور دنوں میں نحوست سمجھتے اور ان سے بدفعلیاں اور بدشگونیاں لیتے تھے، آج بھی لوگ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں اور بدفعلیاں اور بدشگونیاں لیتے ہیں کہ فلاں دن منحوس ہو گیا، فلاں شخص منحوس ہو گیا۔ تو نحوست کسی شخص میں نہیں ہوتی، نحوست دن میں نہیں ہوتی، بلکہ نحوست انسان کے گناہوں میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہو گئی کہ جیسے ایک آدمی نے، دیہاتی آدمی کالے رنگ کا، کبھی اس نے شیشے میں اپنا منہ نہیں دیکھا تھا، تو اچانک وہ جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا شیشہ پڑا ہوا ہے، وہ اٹھایا تو پہلی دفعہ اس نے اپنی شکل کسی آئینے میں دیکھی، تو آئینہ تو جھوٹ نہیں بولتا، جو آپ کی اوریجنل شکل ہے وہی دکھائے گا۔ تو شیشے نے اسے دکھایا کہ اس کا رنگ کالا سیاہ ہے اور ہونٹ موٹے موٹے اور بھدے ہیں اور چہرے پر دھبے بنے ہوئے ہیں، اس قسم کی تصویر اس کی نظر آئی۔ تو اس نے شیشے کو زمین پہ دے مارا اور توڑ دیا، کہا اے شیشے تو اتنا گندا ہے، اگر اچھا ہوتا تو تجھے لوگ جنگل میں کیوں پھینک کے جاتے۔ اب وہ جو برائی اسے شیشے میں نظر آئی، کالا پن اور بھدا پن جو اسے شیشے میں دکھائی دیا، وہ شیشے میں نہیں تھا، وہ کالا پن، وہ بھدا پن، وہ موٹے ہونٹ اور وہ عجیب و غریب شکل اس کی اپنی تھی، لیکن اس نے منسوب کر دیا اس کو کسی اور چیز کی طرف۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اوروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ نحوست ہمارے گناہوں کی، اور ہم اسے منسوب کر دیتے ہیں اوروں کی طرف۔ قرآن کریم اس کی تصویر کھینچتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کوئی اچھائی ملتی، اچھی خبر ملتی، اللہ کی رحمتیں اترتی، تو کہنے لگے ہاں یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر ان پر خدا کی کوئی پکڑ آ جاتی، اللہ کی کسی گرفت کا وہ شکار ہو جاتے، تو کہتے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وقت آن پڑا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ سوچ اور یہ ذہنیت کافر کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی کہ کسی کی وجہ سے میرے اوپر نحوست آ رہی ہے۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بقول شاعر کے کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامۂ اعمال دیکھ۔
تو انسان اپنے نامہ اعمال کو ٹٹولے تو اسے اپنی حقیقت اور نحوست کی حقیقت دونوں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں صبح صبح کس منحوس انسان کی شکل دیکھی تھی، سارا دن کوئی گاہک نہیں آیا، سارا دن کوئی سواری نہیں لگی، پتہ نہیں کیا ہوا، کس منحوس آدمی سے صبح واسطہ پڑا کہ کوئی میرا کام آج چلا ہی نہیں ہے۔ ہماری مثال اس بادشاہ کی طرح ہے کہ جس نے کہہ رکھا تھا کہ صبح صبح مجھے کوئی شخص ایک آدمی اپنے غلام کے بارے میں اس کا تصور تھا کہ یہ منحوس ہے ایسے، تو اس نے اسے کہہ رکھا تھا کہ تم صبح صبح مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو۔ اللہ کی شان کے وہ بڑی کوشش کرتا، لیکن ایک دن صبح صبح بادشاہ کا اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا، تو بادشاہ نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا، بھئی میں نے کہا تھا کہ تم صبح صبح مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو، اور تم نے پھر مجھے اپنی منحوس شکل دکھائی ہے، اب سارا دن میرا غلط گزرے گا، نحوست بھرا گزرے گا۔ تو پولیس کو کہا کہ اس کو شام تک اس کی لیٹریشن کرو۔ اب پولیس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، بولا شروع ہو گئے، اور شام کو بادشاہ نے اسے بلایا اپنے دربار میں اور کہا دیکھو آج تمہاری کافی خدمت ہو گئی ہے، آئندہ کسی دن بھی صبح صبح تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی کہ تم بڑے منحوس ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اپنی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ کب بولے؟ کہا جی میں نے صبح صبح آپ کی شکل دیکھی اور آپ نے میری شکل دیکھی، تو میں نے بادشاہ کی شکل دیکھی تو مجھے صبح سے لے کر شام تک جوتے پڑے، اور آپ نے میری شکل دیکھی تو صبح سے لے کر شام تک تخت شاہی پہ بیٹھے رہے، تو منحوس میں ہوا یا آپ ہوئے؟ کہ آپ کی وجہ سے صبح سے شام تک مجھے جوتے پڑے اور میری وجہ سے شکل دیکھنے پر آپ صبح سے لے کر شام تک سلطنت کے تخت پر بیٹھے رہے، تو منحوس آپ ہو گئے، میں نہ ہوا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ سوچ سرے سے غلط ہے کہ انسان کسی کی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے اور مہینوں کی وجہ سے نحوست کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور آیات قرآنیہ اور فرامین نبویہ صاف لفظوں میں بتا رہی ہیں کہ نحوست اگر کچھ آتی ہے تو انسان کے اپنے بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور انسان ان بدعمالیوں اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس نحوست بھرے اثرات کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ تو بدشگونیاں لینا، بدفالیاں لینا، اور پرندوں سے لوگ اپنے احوال معلوم کرتے ہیں، طوطوں سے احوال معلوم کرتے ہیں، اور اسی طرح سارا دن بیٹھ کر فٹ پاتھوں پر مٹی، دھواں اور خاک اپنے منہ میں انڈیلنے والے، اپنا چہرہ اس سے خراب کرنے والے نجومیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دیکھ کر ہمارا حال بتائیے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ ارے جو اپنا حال نہیں بدل سکتا یہ آپ کا مستقبل کیسے بتائے گا؟ یہ تو اپنا نہیں بدل سکتا کہ یہ کب سے یہاں بیٹھا دھویں اور خاک اگل کھا رہا ہے، اور یہ کب اس سے اس کی جان چھوٹے گی، اور یہ باعزت روزگار کمانے والا اور باعزت طور پہ کھانے والا بنے گا۔ یہ اپنے مقدر کو نہیں جانتا تو آپ کے مقدر کے بارے میں کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے لیس منا من تکہن او تکہن لہ، وہ ہم میں سے نہیں کہ جس کے لیے کہانت کی جائے یا اس کے لیے وہ خود کہانت لے، او تطیر او تطیر لہ، یا وہ بدفالی لے یا بدفالی اس کے لیے لی جائے، او سحر او سحر لہ، یا وہ خود جادو کرے یا کسی سے اس کے لیے جادو کر اپنے لیے جادو کروائے، تو یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ بدفالیاں لینا الو منحوس ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا مسلمان منحوس نہیں ہے۔ دن منحوس ہیں اور رات دن اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب کر گزارنے والا، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی بغاوت کا مرتکب انسان منحوس نہیں ہے۔ دن، جانور، مہینے منحوس قرار دینے والا انسان اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتا کہ نہ وہ منحوس میں ہوں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ،
جو آدمی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ اس کا بتایا نہیں کہ یہ کیا کہ جو برائی تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ بقول شاعر کے کہ عدل و انصاف حشر پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا اور ان کی نحوست ہوتی ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ طائب ہونے والے بنیں، اللہ ہمارے حالات بدل دے گا۔ قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے ایمان والو، اللہ سے معافی مانگنے والے بنو، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اللہ تمہارے مال و جان میں، اولاد میں برکتیں اور اضافے کرے گا، اللہ تمہارے لیے نہریں اور باغات لگائے گا، بڑھائے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوٹ کے آنے والے بنتے ہیں، جو توبہ طائب ہونے والے بنتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اعلان کیا گیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان تو ہر ایک کلمہ گو کے پاس موجود ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے۔ اب وہ گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو تقوی والی زندگی پہ لے کر آئے تو ساری نحوستیں اللہ اس کی دور کر دے گا۔ تو اس ان نحوستوں سے بچنے کے لیے ہمیں نیک اعمال پر آنا ہے اور اپنے آپ کو استغفار پہ لگانا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اسے راستہ دے دیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، اور اس کے ہر غم اور پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک استغفار کے عمل پر اللہ کے 3 پکے وعدے اور مکمل گارنٹی والے وعدے ہیں کہ بس تم استغفار کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نحوستوں کو دور کرنا، رزق کی تنگیوں کو ہٹانا، پریشانیوں کا خاتمہ کرنا، مصیبتوں اور بیماریوں کے جال کو توڑ پھینکنا۔ یہ اللہ کہتا ہے میرے کن فیکون کے امر کا محتاج ہے، بس میں ارادہ کروں گا اور یہ تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تم کام کرو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، استغفار کرنے والے بنو، تو اللہ تمہارے تمام حالات اور معاملات میں بہتری پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔